حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نمار تشریف فرماہن تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر کہیں بندے نے پرندے دا گوشت بھیجا بھنا ہویا۔ صحابہ کرام دی عادت مبارک ہے، صحابہ کرام دا معمول ہا، جڈن کوئی گھر دے اندر اچھی شے آوے ہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ہدیہ بھیجیں دے ہن۔ کئی ساتھی نے پرندے دا گوشت بھیجا، ہدیہ تہا پکا ہویا آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے جملے آکھے، اللہم ایتنی بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، اللہ سیاں او بندہ بھیج جڑا تے کو محبوب لگ دے۔ میرے آقا دعا بیٹھے منگ دینا، اللہ او بندہ بھیج جڑا تے کو پیارا لگ دے۔ یا کلو مایا او آوے ہاتھ میں محمد دے کٹھے بھنا ہویا گوشت کھاوے ہا۔ فاتا علی فاکل ماہو، اللہ پاک نے دعا فوراً قبول کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف گھنائے تے میرے آقا دے کٹھے جرا بھنا ہویا گوشت بیٹھے کھندن۔ دوجی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے لشکر بھیجا آپ نے، جماعت بھیجی آپ نے جہاد واسطے۔ اون لشکر دے اندر حضرت علی سے بھی موجود ہیں۔ لشکر کو واپسی دے اندر تھوڑی جی دیر ہوئی، وقت مقرر کرنے کچھ اگو پیچھو ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جا اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا بیٹھے منگدن، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ سیاں او تانی میں محمد کو موت نہ دیوی جے تانی میں کو علی نہ دکھا لیں۔ ترمذی شریف دی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائی بیٹھن تے دعا بیٹھے منگ دن۔ دعا دے جملے ہن، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ سیاں او تانی میں محمد کو موت نہ دیوی جے تانی علی واپس گھنا کہ میں محمد کو نہ دکھا لیں۔ ایک مسئلہ طے ہویا، محدثین فرمائیں دن یہ حدیث جو مسئلہ نکتا، اگر کوئی بندہ اپنے کہیں عزیز کو کہیں کام تے بھیجی بیٹھے سفر دے اندر اور ان دے واسطے غیبانہ سلامتی دی دعا منگے، میرے آقا دی سنت، میرے آقا تا دعا بیٹھے منگ دل۔ حضرت علی سائیں کو لشکر دے اندر بھیج کے دعا بیٹھے منگ دل، اللہ حضرت علی کو واپس گھننا صحیح سالم۔ اتنال میرے آقا نے مسئلہ بھی سمجھایا، او لوگو لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ سیاں جے تانی علی نہ دکھاویں میں کو موت نہ دیوی۔ مسئلہ سمجھایا میرے آقا نے، لوگو جے اگر میں محمد تے موت آ گئی ان دے بعد حضرت علی آیا تے میں تا دیکھ نہیں سکنا۔ کسا سمجھو صحیح، سمجھو صحیح۔ حدیث پاک تے لفظ پڑھتا بیٹھا، میرے آقا جو فرمے دے بیٹھن، لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ سیاں او تانی مگو موت نہ دیوی جے تانی علی نہ دکھا لیں۔ کیا مطلب؟ میرے آقا نے مسئلہ سمجھایا، جو میاں جلے موت آ ونجے ان دے بعد بندہ دیکھ نہیں سکدا۔ مردہ دیکھ اللہ چاہ، مردہ دیکھ، مردہ دیکھ، رٹا لوائے مولوی نے رٹا، ہاں بادشاہ کبر تے چیڑی چیڑا بہے مردہ سجان کندے، مردے کو پتہ لگ ویندے چیڑی ہے چیڑا ہے۔ بے وط ودن سے جہل، جملہ غلط ہے کہ پرانا جملہ کھاں، بے ودن بہرو پیے وہ جملہ کو
بے ودن بہرو پیے. وہ پتہ کیا آدن لوگوں کو؟ بابا قبرستان جرا ہے نا لنگی باندھ کے چادر باندھ کے نہ گئے کرو، شلوار پا کے گئے کرو. سنتے بیٹھے ہو کوئی نا بے بہرو پیے وقت اے سبق پڑھویں دے لوگے کنے شلوار پا کے ونجنے ہیں، چادر باندھ کے نہیں ونجنا. اگو تو آپ سمجھ کے نہ جو کیوں نہیں ونجنا. بہرو پی اے سبق دیں دے ودن. اس واسطے میں تو کو آدھرانا اللہ دا شکر کرو جو اللہ پاک نے توحید نصیب کی ہے. دنیا دے تھجے کہ نہیں بچ گئے ہو، اس تائیں بچ گئے نا. کئی دفعہ تو کو سنائے میں مولانا قائم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک بندے تقریر سنی، بن گیا سیو العقیدہ، پرانا یار ہوں دا ودہا لوجھا. ہوں پوچھے ہوئے فلانا میں سنے تو وہابی بن گئی، کیا فائدہ تھئی؟ وہاں کے قیامت دے فائدہ دا پتہ لگ سی. قیامت آلے نہیں دنیا دا فائدہ تھے چیتر مہینے تھوڑے کنے بچ گئے تھے اس طرح تا بچ گئے نا. کیا سنے ہوئے مرکا سیو العقیدہ بنے عزت بچی ہے کہ نہیں بچی؟ اللہ سرو نا جے سیو العقیدہ نہ بن دے اللہ توحید نصیب نہ کریں دا. جی میں بنے دا سخی سرور رلجاں وجن، کوئی سلطان باہو رلجاں وجن، کوئی جرا خواجہ فرید دی مزار تے رلجاں وجن، کوئی صدر دین مزار تے رلجاں وجن، تینا بھی رلجاں وجہ ہومن ہا. سرو نہ اللہ ہے، سرو نہ اللہ ہے. نہ جیتا نے سیو العقیدہ کہنا ہوئے تو آرہا مزار تے کہنا ہوئے نہیں ہون چوپ اللہ چاہ کو کہنا میں نہیں. تو ساں آکھو جو اساں جڑا ہے نا جدی پشتی جڑے ہی سے اساں سیو العقیدہ اندے پہ. تو میں تو آقا دا شکر کرو جو اللہ پاک نے دنیا دے تھوڑے کنے بجائے تو اس طرح محفوظ کرا دیتے اللہ پاک کہ معمولی گال نہیں. توجہ کرو حضرت علی توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت یمن دے وچوں آ گئے کپڑے جے کو آکھو ہلے آکھو جوڑا، یعنی کہ وڈیاں وڈیاں چادراں آیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم چا کیتیاں، مدینے والے لوگ اندے رہ گئے تے گھندے رہ گئے. اللہ آخر مک گیا دوجھا دیوار آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن مسجد نبوی دے اندر، لوگ اندے پین مصافحہ کریں دن دعا دیں دن چلے گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ دسیں دے پریشان غمگین حزین. پوچھن والے پوچھا حضرت عمر وجہ کیا ہے کیوں پریشان ہوئے؟ حضرت عمر سے فرمیندن کل میں چادرہ تقسیم کی تین لوگیں کو ڈٹھے میں سارے لوگوں نے پاتین بنائیں آج میری ملاقات دے آئیں، لیکن اے ہونے جرا ہے حضرت حسن حضرت حسین اماں دے گھروں ڈشتن انہیں دے جسم تے وہ چادرہ کائے نہ ہن، وہ ہلے کوئی نہ ہن. اور جرا ہے کیوں کائے نہ ہن؟ ایت واسطے جو اے بچے چھوٹے ہن چادرہ وڈے ہن میں کیویں دے سکتا ہمیں ہن تو ہوں پریشان ہاں بھئی ہر کہیں کو مل لیں تے انہیں کو کیوں نہیں مل لے. اے گال کر کے حضرت عمر نے مستقل بندہ بھیجا، پیغام بھیجا اپنے گورنر دو کہ دو جوڑے اینچے بھیجو جڑے حضرت حسن تے حسین تے پورے آمن. بندہ گیا دو جوڑے آئے، حضرت نے حضرت حسن تے حسین کو پوائے، پھر جا کے حضرت عمر دی پریشانی ختم ہوئی. ہن آپ سوچو کہ حضرت عمر دے دل دے اندر حسنین دی کتنا محبت ہے. صحابہ سارے دے درمیان دے اندر آپا سے پیار محبت آئی ہوئی نا. حاتم تائیدہ نام سنی بدے ہو، حاتم تائیدہ نام سنی بدے ہو، بہت بڑا سخیہ، بہت بڑا سخیہ اپنے وقت دا. حضرت
عدی بن حاتم، حاتم دا پتر وقت آیا مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔ ایک نے مارا آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر ابے میرے بڑیا سخاوتاں کیتاں، مال خرچ کیتے، اے دسو کو فائدہ تھی سے فائدہ؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا کو تیرا ابا چاہندا ہا او تو کو مل گئے دنیا دے اندر، ابا تیرا چاہندا میری شہرت ہوئے، میں مشہور ہوا، لوگ میں کو سخی آکھن، لوگ میں کو اچھا آکھن، وہ سارے لوگیں آکھ دیتے، باقی قیامت علی نہیں جے رہے ابے تیرے کو کوئی فائدہ کائے نہیں، چونکہ مسلمان نہ ہویا ہا۔ وہ سمجھو صحیح، مسلمان جو نہ ہویا آخرت دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ کتابیں لکھے نے ایک نمہار جڑا ہے حاتم تائی دا پوترا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسین دی ملاقات ہو گئی تو حاتم تائی دا پوترا آکھن لگا پتہ ہے حسین میں تے اون بندے دا پوترا وہاں کہ جڑا بہت بڑا سخی ہا اور میرے ڈاڑے دا بہت بڑا جڑا ہے کوٹ ہا، بہت بڑا حویل ہا، ان کو 10 دروازے ہن، اور میرے ڈاڈے نے لکھا ہویا کہیں کو اٹھا ضرورت ہیں دروازے تو گھن گھنو، چینی ضرورت ہیں دروازے تو گھن گھنو، گوڑ ضرورت ہیں دروازے تو گھن گھنو، کپڑے ضرورت ہیں دروازے تو گھن گھنو، نقدی ضرورت ہیں دروازے تو گھن گھنو۔ میرے ڈاڈے دے تے 10 دروازے ہن، جیڑا آوے ہا گھن کے ویندا ہا۔ حضرت حسین بن علی، حضرت سیدنا حسین نے جواب دیتا اے بھی کوئی سخاوت ہے، توجہ کرو، اے بھی کوئی سخاوت ہے۔ اگر ایک بندے کو 10 چیزاں ضرورت ہیں، یہ معنی ہے کہ 10 دروازے تے ونجے تو تائی ضرورت پوری تھی وے نا۔ ایک بندے کو 10 چیزاں ضرورت ہیں، 10 دروازے پھرے تا ون کے ان دی ضرورت پوری تھی سی۔ اور اے فرما کے پھر فرمائے نے کہ جرا میرا نانا ہا تے او ہستی ہا کہ جرا ایک دفعہ میرے نانے دے دروازے تے آئے ان کو پوری زندگی ہور دروازے تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہانی بے سمجھ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے بجائے مقرر کیتے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنا پتر ہن نے، خلیفے آپ ہن، امیر المومنین آپ ہن، عبداللہ دی عمرہ زیادی ان دا کمایاں زیادیاں، لیکن جلے وظیفے دا ٹائم آیا تو وظیفہ حضرت حسن حسین دا زیادہ کیتا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک موقع تے تھوڑا جہاں تذکرہ بھی کیتا کہ ابا جان میری عمرہ بھی زیادی اور اسی طرح دے اتے جرا ہے میرا کم بھی زیادہ، لیکن وظیفہ تے حسنین دا زیادہ۔ توجہ کر، حضرت عمر فرمیندن او عبداللہ تو بیٹا ہی میں تے عمر بن خطاب دا ہی میں، حسنین بیٹین حیدر قرار دے، تیری اماں عام عورت اور حسنین دی اماں سیدہ بطول بنت رسول، نہیں گال سمجھ آئی، تیرے نال پیار کرے تو اپنا بابا تیرا عمر بن خطاب پیار کرے، حسنین دے نال پیغمبر پیار کرے، اور اسی طرح دے اتے فرمیندن عبداللہ تے کو دیکھاں تے عمر دی شکل یاد اندیے، حسنین کو دیکھاں تے نبی دی شکل یاد اندیے، اور تو اگر کھیدا رہے گی اپنے ابے دے سینے تے کھیدا رہے گی، اپنے ابے دے دوست تے مونڈھے تے کھیدا رہے گی، حسنین تے نبی دے سینے تے کھیدن والے لوگن، اور اسی طرح تے تیری جڑی نانی ہے وہ تا عام عورت ہے اور انہیں دی نانی تے خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آخری جملہ آخریاں توجہ کرو، فرماون لگے حضرت عمر او میرا بیٹا عبداللہ تیرا خاندان عام خاندان، پڑھے لکھے توجہ کرو، تیرا خاندان عام خاندان، لیکن حسنین دا خاندان تو ہے کہ جیندے اتے میرے آقا دی پوری امت درود پڑھتی ہے۔ کہنے میں سمجھی گال، ہن ذرا درود پڑھو تے پتہ لگ پوسی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سیاں اپنے محمد تے بھی رحمت بھیج تے محمد دی آل تے بھی رحمت بھیج۔ اے محمد دی آل حضرات حسنین نہیں کیا؟
اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تیرا خاندان عام خاندان لیکن حسنین دا خاندان ہوئے جن دے اتے امت محمد پورے دی پوری درود پڑھے۔ آخر دے اندر فرمائے نے عبداللہ کدیں یہ گال سوچی نہ کر، اپنے دل دے اندر ایک خیال نہ دا کر جو میں حضرات حسنین دے برابر تھی ونیا، اس واسطے نہ انہیں دے خاندان جی ہاں تیرا خاندان، نہ انہیں دے اماں جی تیری اماں، نہ انہیں دے ابے جی ہاں تیرا ابا، اس واسطے خیال چھوڑ دیتا کر، اس واسطے اپنے آپ کو برابری دا جرا کدی تصور ہی نہ کیتا کر حسنین دے نال۔ ہن آخری جملہ چاکوں تے سبق ختم۔ اللہ پاک دا احسان سمجھو، اللہ پاک دی مہربانی سمجھو جو اللہ پاک نے تہاڈے سارے اتے احسان کیتا، اہل سنت والجماعت احناف دے اتے احسان کیتا، اپنی رحمت دے نال خصوصی احسان فرمایا جو اساں میرے آقا دے یاریں کو منوں اور میرے آقا دے اہل بیت کو منوں۔ اللہ ساری زندگی سا کو ہیندے اتے رکھے اور ہیندے اتے تہاڈی ساری موت آوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔